بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ریاض، فیکلٹی آف ویٹرنری سائنس، چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنس بہاولپور سے. آج ہمارا ایک ڈسکشن جو ہے وہ خاص طور پر قربانی کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس دوران میں ایک خاص قسم کی بیماری جو کہ چچڑوں سے یا ٹک سے پھیلتی ہے جانوروں کو، وہ کانگو وائرس ہے. اور یہ موسم جو ہے اس کے لیے بہترین سازگار ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کرونا کے بعد اس کی وبا پھیلے، تو اس لیے آپ کو بتانا زیادہ ہے. ڈیئر ویورز، اس دوران جو ماس میڈیا ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، وہ ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرتے رہتے ہیں. اور اس میں زیادہ تر جو ہٹ لسٹ پہ ایریاز ہیں وہ ہیں جو کہ عام طور پر بارڈر ایریاز ہیں، یا وہاں پہ اینیملز کی موومنٹ زیادہ ہے، یا ملک بھر سے مختلف جگہوں سے وہاں پہ اینیملز کو لایا جاتا ہے. اس لیے عام طور پر جو کراچی ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، اور اسی طرح کے دوسرے ایریاز ہیں، کوئٹہ ہے، وہاں پہ ان کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیکن اور جگہوں پہ بھی اس کے واقعات ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ زیادہ اہم ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلومات بھی ہو اور ہمیں پتہ بھی لگے، کیونکہ اب قربانی کا سیزن ہے، تو اس سیزن میں ہمیں احتیاط مست کرنی ہے. کانگو فیور کے ڈیئر ویورز کافی سارے نام ہیں، جس میں وائرل ہیمریجک فیور بھی اس کو کہتے ہیں، کریمین کانگو فیور بھی کہتے ہیں، کریمین کانگو ہیمریجک فیور بھی کہتے ہیں. تو یہ عام طور پر نیرو وائرس کی جو جینس ہے، فیملی بینیا ویرائڈیز کی ہے، اور اس میں جو مورٹیلٹی یا اموات ہے یا اس سے متاثر ہونے کی شرح ہے، وہ اس مرض سے کافی زیادہ ہے. اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو یہ جنگ عظیم دوئم سے تھوڑا سا پہلے یا اسی دوران میں کریمیا کا ایریا ہے جو کہ رشیا کا ایریا ہے، وہاں پہ سب سے پہلے 1944-45 میں اس کی رپورٹ ہوئی تھی. اور اس کے بعد اسی طرح کی یہ افریقہ میں کانگو جو کنٹری ہے، وہاں پہ 1956 میں اسی طرح کی علامات والے مریض نظر آئے تھے. پھر اس کے بعد 1969 میں یہ کافی سارا اس کو نام دیا گیا، اور جو کہ کانگو وائرس کا نام اس کا تھا. اور 1956 میں یہ ایک بچے کے خون سے بھی اس کو آئسولیٹ کیا گیا تھا. تو اسی وجہ سے اس کا نام جو مکمل طور پر پڑا وہ کریمین کانگو ہیمریجک فیور یا کانگو فیور کہلاتا ہے. ڈیئر ویور، جب ہم ورلڈ کے نقشے پہ یا گلوب پہ دیکھتے ہیں تو اس وقت 56 کنٹریز سے بھی زیادہ، آدھی دنیا سے بھی زیادہ اس مرض کا شکار ہے. اس میں ہمارے پاس 4 طرح کے کنٹریز ہیں. ایک ریڈ کلر کا ہے کہ جس میں عام طور پر جو کانگو کے کیسز ہیں وہ 150 پلس اور 100 کے قریب پہنچ جاتے ہیں پر ایئر. اور دوسرا اورنج کلر کا ہے جس میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہے، اور اس میں جو ہے تقریباً 50 کیسز پر ایئر ریکارڈ ہوتے ہیں. پھر یلو ہے کہ جس میں جو سیرولوجیکل یا خون سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، اور وہاں پہ ویکٹر چچڑ بھی پایا جاتا ہے. اور تیسرا نمبر پر کریم کلر کے ہیں یا جس کو آپ وائٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ ویکٹر جو ہے جو اس کو پھیلاتا ہے وہ ایک چچڑ ہوتا ہے، وہ بھی موجود ہے، لیکن ابھی تک وہاں سے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے. تو اس لیے دنیا 4 طرح کے حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی دنیا کی اس مرض کا شکار ہو سکتی ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ ٹارگٹ میں ہے. اگر ہم اس مرض کے بارے میں پاکستان کے بارے میں دیکھیں تو 1970 میں یہ چھانگا مانگا کے جو فارسٹ ہیں، یہ جنگلات ہیں جو کہ لاہور ضلع کے قریب ہیں، وہاں پہ، اور ہنزا گلگت، وہاں پہ اس کا جو وائرس ہے وہ عام طور وہاں سے معلوم ہوا. اور انسانوں میں سب سے پہلا کیس 1976 میں ہوا. اور ضروری نہیں کہ یہ ٹک کاٹے یا ٹک بائٹ کرے تو اس سے یہ مرض پھیلتا ہے. بعض دفعہ کافی سارے میڈیکل ڈاکٹرز بھی اس مرض کا شکار ہوئے ہیں، جس کو ہم نوزوکومل یا نوزوکومیل ٹرانسمیشن بھی کہتے ہیں، کہ سانس کے راستے سے بھی آگے مرض کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. اور اب تک تقریباً 1384 سسپیکٹڈ کیسز ہیں، جس میں سے 88
یا 100 تک کے لوگ جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور یہ اس وقت زیادہ پھیلتا ہے کہ جو اپریل سے اگست ستمبر تک کا وقت ہے نا، اس میں یہ زیادہ پھیلتا ہے، کیونکہ اس وقت ٹکس زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہ ڈیزیز زیادہ پھیلتی ہے. اور اس دوران میں یہ عید الاضحیٰ کی وجہ سے بھی جانور ایک جگہ سے دوسرے جگہ، ایک ضلع سے دوسرے ضلع اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹرانسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرض آگے زیادہ پھیلتا ہے. ڈیئر ویور، جو اعداد و شمار ہمیں 2011 سے 2014 تک ملے ہیں، اس میں سب سے زیادہ انفیکشن بلوچستان میں ہے، اس کے بعد پھر پنجاب ہے، پھر KPK اور اس کے بعد سندھ ہے. باقی اضلاع، باقی صوبے جو ہیں وہاں پہ اس کی کم پرسنٹیج پائی گئی ہے. ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں، ہیالوما کا ٹک ہے اور وہ پکچر نمبر 1 میں پینسل کے ساتھ اس کو آپ دیکھ سکتے. اتنا چھوٹا سا ٹک ہوتا ہے، اس کو ہینڈل ایسے نہیں کرنا چاہیے خالی ہاتھوں سے، بلکہ گلوز وغیرہ پہن کے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور دوسری پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ بھیڑ بکری میں زیادہ پایا جاتا ہے، اور جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، جس میں چروائے ہیں، گڈریے ہیں، شیفرڈز ہیں، ان کو یہ مرض سب سے پہلے لاحق ہوتا ہے. لیکن جو لوگ خریدنے جاتے ہیں منڈی میں، ان کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جا کے یہ، کیونکہ ٹکس جو ہیں یہ چل سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور یہ ایزیلی کپڑوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، تو یہ گھر میں آ کے بھی آپ کو یا بچوں کو یہ لگ سکتے ہیں. تو اس لیے ان کی احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو وائرس ہے یہ صرف انسانوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے. باقی جو جانور ہیں وہ اس سے ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایز اے کیریئر رول تو پلے کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر یہ وائرس موجود ہوگا یا ان کے اندر ویریمیا ہوگا، اور ان کو جو ٹکس لگے ہوں گے ان کے اندر بھی وائرس ہوگا، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ کوئی ڈیزیز نہیں پیدا کرتا. یہ صرف انسانوں کے لیے جو ہے نا خطرناک ہے. اور یہ بھیڑ بکریاں اور اس کے علاوہ کیٹل بھی بعض دفعہ ہیلوما وائرس کو آگے پھیلا سکتے ہیں، ہیلوما ٹکس کو آگے پھیلا سکتے ہیں اور کانگو وائرس کو آگے پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں. ڈیئر ویورز، اس وائرس کے بارے میں ایک بڑی خوشی کی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے کہ یہ اتنا زیادہ ریزسٹنٹ نہیں ہے جو کہ آج کل جس طرح مرض وائرس پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑی سی گرمی سے یا تھوڑی سی pH سے یہ ختم ہو جاتا ہے. یا اگر کچھ دیر کے لیے اگر ہم جانور کو ذبح کرنے کے بعد، اس کی کھال اتارنے کے بعد اس کو ٹانگ دیں یا اس کو ہم لٹکا دیں، تو وہ بھی وائرس کو مارنے کے لیے کافی ہے. تو اس لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اس کو ہم ایزیلی اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اس مرض کو پھیلانے میں عام طور پر کلائمیٹ یا موسم کا بھی ہوتا ہے، گرمی سردی کا بھی فیکٹر ہوتے ہیں، اور کچھ کنٹریز میں تو یہ موسم کے ساتھ بعض ظاہر ہوتے ہیں. اور اس کی جو ڈیزیز ایسوسیشن ہے یہ کلائمیٹ اور سیزنل کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. جبکہ پاکستان میں اور مارچ سے مئی تک یا بعض اکتوبر تک بھی چلا جاتا ہے. ایران میں یہ اگست اور ستمبر میں زیادہ تر ظاہر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو گرمیوں کا موسم ہے اس مرض کے پھیلاؤ میں اہم باعث بنتا ہے. اور اس میں کیونکہ جو ٹکس ہیں وہ بھی ملٹی پلائی ہوتے ہیں، اپنے ان کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکس ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں ان کے ایگ سے، تو یہ موسم جو ہے نا اس کے لیے کافی فیوریبل ہے. اس ڈیزیز کے لیے جو پھیلاؤ کا فیکٹرز ہیں وہ عام طور پر دو ہیں. ایک پرائمری رسک فیکٹر ہے اور دوسرا سیکنڈری رسک فیکٹر ہے. پرائمری رسک فیکٹر میں جو عام طور پر قصاب ہیں یا جو جانوروں کو پالتے ہیں اور وہ جانوروں کے درمیان بھی بعض دفعہ رہتے ہیں، ان کو کسی ٹک نے کاٹا ہو، یا بعض دفعہ ویٹنیرین جو ہمارے ویٹنری ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اینیملز کو وزٹ کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، اور اس علاج کے دوران بھی بعض دفعہ ان کو ایکسیڈنٹلی اس کا ٹک بائٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جو دوسرے سیکنڈری رسک فیکٹرز ہیں اس میں جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، اگر وہ صحیح طور پر پریکاشنری میئرز نہ استعمال کریں تو ان کو ہو سکتا ہے، جس میں ہاسپٹلز بھی ہو سکتے ہیں، جس میں اسپرے کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایون کے بعد وہ ڈرائیور اور ٹرک جہاں پہ لوڈ ہو کے جاتا ہے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں.
اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ہمارے لوگ فیملی ممبرز اس کو وزٹ کرنے جاتے ہیں، یا ہماری عام طور پر جو کلچرل اوبلیگیشنز ہیں کہ جو بیمار ہے اس کو چکر لگانا چاہیے، اس کی عیادت کرنی چاہیے، اس میں بھی یہ مرض تحفے میں فری میں مل سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دو پیٹرنز ہیں، اس میں ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کچھ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ عام طور پر کانگو فیور کو پھیلانے کا پاکستان میں باعث بنتے ہیں، تو اس میں کچھ غربت بھی شامل ہے، کچھ لوگوں کی لاپرواہی بھی شامل ہے، کچھ کم علمی بھی شامل ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہماری کافی ساری پاپولیشن ہے، ملک کی آدھے سے زیادہ پاپولیشن ہے، وہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک میں انوالو ہے، اور ہمارے پاس اچھی خاصی مقدار میں شیپ اینڈ گوڈ بھی موجود ہیں، اور کچھ لوگ اینیمل کی انلیگل ٹریڈ بھی کرتے ہیں، افغانستان سے، ایران سے وہ جانوروں کو پاکستان میں لے آتے ہیں، اس وجہ سے بھی کچھ مسائل بنتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ کراس دی کنٹری اینیملز کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، کہ کے پی کے سے یا گوادر سے یا بلوچستان سے اینیملز کو کراچی میں لے کے جا رہے ہیں، یا اسلام آباد لے کے جا رہے ہیں، یا لاہور لے کے جا رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی یہ مرض آگے پھیلتا ہے۔ پھر جو کچھ لوگ ایسے ہیں جس میں نومیڈز شامل ہیں، وہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں اور سردیوں میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اپنے اینیملز کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک ریزن بنتی ہے۔ پھر کچھ ہماری اپنی کلچرل بینڈنگز بھی ہیں، اور جس میں ہم بعض وقت ہی برت جاتے ہیں، تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض جو ہے نا پاکستان میں تیزی سے پھیلتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ مرض آگے پھیلتا کس طریقے سے ہے، تو یہ عام طور پر ٹکس جن کی پکچر یہ دی ہوئی ہے وہاں اس سے پھیلتا ہے، اور ان میں بھی تقریباً 7 جنرا ٹکس کے انوالوڈ ہیں، جن میں 31 سپیشیز اب تک آئیڈینٹیفائی ہو سکی ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو ہے ہیلوما ہے، جو کہ پرنسپل ویکٹر ہے، اور اس میں 2 سپیشیز ہیں، ہیلوما مارجینیٹم اینڈ ہیلوما ایناٹولیکم، اور اس کے علاوہ ایکزوڈائٹ ٹکس ہیں، بیٹنگ میجز ہیں، سافٹ میجز ہیں، ان میں بھی رپورٹ ہوا ہے لیکن ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہو سکا۔ لیکن ہیلوما جو ٹک ہے، ایک چھوٹا سا ٹک ہوتا ہے جو کہ ایک پینسل کی نوک کے اوپر آ سکتا ہے، وہ اس مرض کو پھیلانے میں عام طور پر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب آپ کو کچھ اس طرح کی تفصیل دیتے ہیں کہ یہ انسانوں میں کس طرح پھیلتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو فیکٹر ہے وہ ہے ٹک بائٹس، کہ چچڑ کا جو کاٹنا ہے، پھر کانٹیکٹ ود انفیکٹڈ اور کرش ٹکس کے بعد دفعہ ان کو کچل دیا جاتا ہے، یا وہ انفیکٹڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ، پھر ایسے اینیمل جیسے آپ کو ابھی گوشت کے بارے میں بتایا کہ جو انفیکٹڈ اینیمل کی گوشت ہے، خون ہے، ان سے بھی بعض دفعہ پھیلتا ہے، پھر جو دودھ کو بغیر ابال کے بعض دفعہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی پھیل سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو بلڈ ٹیشوز ہیں انفیکٹڈ، ان کے ساتھ انٹریکشن، یا ایسا مریض جس کے اندر یہ موجود ہے اور ڈاکٹر اس کا کوئی آپریشن کرتا ہے، یا جو میڈیکل کا عملہ ہے وہ اس کے خون کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو اس سے بھی پھیلتا ہے۔ پھر اس کا ہاریزنٹل ٹرانسمیشن ابھی تک کافی سارا انڈیسائیڈڈ ہے، لیکن یہ سانس کے ساتھ یا جو آپریشن تھیٹر ہے وہاں پہ مریض جب اس کے آلات استعمال ہو رہے ہیں وہاں سے ایزیلی یہ آگے پھیل سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو انفیکٹڈ پیشنٹ ہے اس کو اگر کوئی انجیکشن لگایا جائے اور وہی انجیکشن ڈسکارڈ نہ کیا جائے، غلطی سے کسی اور آدمی کو لگایا جائے، تو اس سے بھی یہ مرض پھیل سکتا ہے۔ جو ہمارے پاس شیپ اینڈ گوٹ ہیں یا کیٹل ہیں، اگر وہ اس مرض سے انفیکٹڈ ہیں تو ان سے جو ٹکس آگے دوسرے جانوروں کو بھی پھیلا سکتے ہیں، جس میں خصوصاً جنگلی خرگوش ہیں، یا ہیج ہاگز ہیں، یا جن کو ہم جھانواں کہتے ہیں، تو وہ بھی اس میں مرض کو آگے پھیلانے میں باعث بنتے ہیں۔ پرندوں میں یہ مرض نہیں ہوتا، ریزسٹنٹ ہیں، لیکن وہ بعض دفعہ میکینیکل ویکٹر یا ٹرانسپورٹ ویکٹرز ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ انفیکٹڈ ٹک کو اپنے جسم پہ اٹھا کے یا اپنے ساتھ ان کے کسی طریقے سے ایکسیڈنٹلی آگے کسی ٹھیک جانور کو یا مریض کو آگے یہ ہو سکتا ہے۔ اس کانگو وائرس کی وجہ سے تقریباً 10 سے 50% لوگ جو ہیں وہ ان کی موت واقع ہو سکتی ہے،
اور کافی سارے ہمارے اس ریجن میں جس طرح نشتر ہسپتال ہے، لودھنا ہے، ڈی جی خان میں ہے، اور بھی کافی ساری جگہوں پر انہوں نے کانگو کا ایک علیحدہ ایک سینٹر بنایا ہوا ہے، اور وہاں پہ پیشنٹس جا کے اپنے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں، یا جو ہماری نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے وہاں پہ بھی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یا اس کی ڈیٹیکشن کے لیے یا ڈائگنوسس کے لیے ہمارے پاس موجود ہے سینٹر۔ تو جب ہم اس کے انکوبیشن پیریڈ یا جس میں پلنے والے خفیہ دورانیہ کا اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو اگر ٹکس خود بائٹ کریں تو 1 سے 3 دن میں یا زیادہ سے زیادہ 9 دن میں یہ مرض ظاہر ہو جاتا ہے، اور پھر اگر بلڈ یا ٹیشوز کے ٹچ ہونے کی وجہ سے یہ مرض آگے پھیلے تو 5 سے 6 دن یا زیادہ سے زیادہ 13 دن تک اس کا جو مرض ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے مریضوں میں یا اس سے متاثرہ لوگوں میں۔ جب ہم کانگو فیور کی علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں شدید بخار ہوتا ہے، پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے، اور گردن کے پٹھوں میں بھی شدید درد ہوتا ہے، کمر کے پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ اس مرض کی وجہ سے ہمیں علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ مرض شدید ہو جاتا ہے تو اس وقت دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے جس کو ہم ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں، پھر جلد کے اوپر سرخ دھبے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ویریمیا کی علامت ہیں، اور اس میں ہیمریجز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جگر اور تلی بڑھ جاتی ہے جس کو ہیپیٹومیگلی کہتے ہیں یا سپلینو ہیپیٹومیگلی بھی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کافی ساری علامات آگے بڑھ جاتی ہیں جس کے بعد یہ مرض کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ مرض اس وقت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے جب ناک سے، منہ سے اور جو دوسرے اعضاء ہیں وہاں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیور اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ انٹرنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ڈیئر ویورز، اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو متاثرہ جانور ہیں ان کے کانٹیکٹ میں نہ آئیں، نہ ان کو ہاتھ لگائیں، نہ آپ ہاتھ لگائیں، نہ بچے، نہ گھر والا کوئی اور آپ کی فیملی۔ پھر جو متاثرہ جانور کا گوشت ہے، خون ہے یا وہ چیچڑ ہے اس سے ذرا دوری اختیار کریں، اور اس دوران اگر ممکن ہو تو گلوز اور علیحدہ کپڑے پہنیں جن کو بعد میں آپ اتار دیں اور ان کو دھوپ لگوائیں۔ اب کھانے میں آپ کو کیسے احتیاط کرنی ہے کہ بغیر ابلا ہوا دودھ یا ان پاسچرائز دودھ جو وہ مت استعمال کریں، اور عام طور پر یہ وائرس جو ہے گوشت بننے کے بعد کیونکہ اس کے اندر خاص قسم کے عوامل پیدا ہوتے ہیں گوشت میں، تو اگر اس کو کچھ دیر کے لیے میچوریشن کی جائے یا اس کو کچھ دیر کے لیے لٹکا دیا جائے تو یہ وائرس اس میں مر جاتا ہے، اور جیسا ہمارا کھانے کا طریقہ کار ہے اس میں تو اس وائرس کے زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جس میں ہمارا پریشر کوکر ہے یا بعض ہم گرل کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وائرس ایزیلی مر جاتا ہے۔ گوشت کو کچا کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس علاقے کو کیسے ڈس انفیکٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ نے وہ متاثرہ جانور بعض دفعہ آ بھی جاتا ہے غلطی سے رکھا ہوا تھا، یا ویسے بھی قربانی کے بعد یا اس کے تھوڑی دیر بعد جب آپ جانور وہاں سے ذبح کر کے اس کو آگے پروسیس کرتے ہیں تو اس جگہ کو آپ سمپل جو یہ آپ کا بلیچ ہے جس کو ہم ہیپوکلورائڈ کہتے ہیں 1% سولوشن بنا کے اس سے بھی آپ صاف کر سکتے ہیں۔ پھر اس علاقے کو تھوڑا سا ہیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، تقریباً 56 سینٹی گریڈ کے اوپر یہ وائرس ایزیلی مر جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے، تو کرونا کی طرح یہ ریزسٹنٹ نہیں ہے، ایزیلی یہ مر جاتا ہے۔ جب آپ اینیمل مارکیٹ کا اس دوران میں وزٹ کریں یا جو منڈیاں لگی ہوئی مویشی منڈیاں، تو اس کے بعد آپ فوراً اپنے کپڑوں کا معائنہ کریں اور اپنے ساکس کا، اپنی شلوار یا پینٹ کا، اور پھر ان کو ایزیلی ڈس انفیکٹ کریں یا اس کے بعد وہاں پہ ایسا سپرے کریں کہ ان سے چچڑ مر جائیں۔ تو اس طریقے کی احتیاط لازم کرنی چاہیے، یوں نہ ہو کہ آپ ٹھیک ٹھاک گھر سے جائیں
اور واپسی پہ کوئی بیماری کیری کر کے گھر لے آئیں، تو یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جب آپ اینیمل کو ہینڈل کریں تو بہترین طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے ماسک پہنا ہو، ایپرن ہو اور گلوز ہو، لیکن پھر بھی جو میکسیمم آپ پریکاشنری میئرز یا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ہمارے لیے زیادہ عزیز ہیں اور ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہیں، تو اس لیے اس چیز کی، اور آپ اپنی فیملی کے لیے بھی زیادہ عزیز ہیں، اس چیز کی آپ کو اہمیت کرنی چاہیے۔ اور عید الاضحیٰ پہ جو سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے وہ عام طور پر جب آپ گھر میں اینیمل کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، پھر جب ذبح کر رہے ہوتے ہیں، پھر ذبح کرنے کے بعد، اور کوشش یہ کریں کہ جلد از جلد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیں تاکہ وہ کہیں بھی کسی جگہ پہ، کسی کونے میں، کسی ٹکڑے کے اندر وہ وائرس نہ رہ جائے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اور اب سب آپ لوگوں کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس خوشی کے موقع پہ آپ سب لوگوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو، اور پہلی ذی الحج سے 9ویں ذی الحج تک جو تکبیر، جس کو ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں یا تلمیحات ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بکثرت پڑھتے رہیں، یہ باعث ثواب بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور یہ باعث آپ کے درجات کو بھی بلند کرے گا۔